جب مدینہ کی گلیوں میں رمضان کا چاند نمایاں ہوتا تو کائنات کی سب سے حسین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ایک انوکھی خوشی جھلکتی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر رہتا تھا۔ سحری کا وقت، جب دنیا سو رہی ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور توجہ سے عبادت کرتے اور پھر برکت کے لیے سحری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان انتہائی سادہ تھا، کچھ کھجوریں اور پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ دن بھر کا معمول، روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ عبادت اور انسانیت کی خدمت میں گزرتا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ نہ کسی سوالی کو انکار، نہ کسی دکھ درد سے غفلت۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ صبر اور شکر کا نام تھا۔ افطار کی گھڑی، سورج ڈھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی توجہ سے افطار فرماتے۔ تازہ کھجور سے روزہ کھولنا آپ کی پسندیدہ سنت تھی۔ افطار کے وقت آپ کے لبوں پر یہ دعا ہوتی، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ لیکن عبادت کا اصلی عروج آخری عشرے میں نظر آتا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے اور اس رات کی تلاش میں رہتے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے نفس پر قابو پایا جائے اور کیسے اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت کا نور ہے۔